میں آپ کو لانا چاہتا ہوں ایک مرحلے پر. بھئی ہم جب شکم مادر میں تھے، بطن مادر میں تھے، تو ہمارے رزق کا سسٹم کیا تھا؟ ہمیں کس نے رزق دیا؟ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہ ایسا خالی رازق نہیں ہے، وہ رزاق ہے. ہر صورت میں رزق دیتا ہے، ہر حالت میں رزق دیتا ہے. شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے. پتھر کے شکم میں جو کیڑا ہوتا ہے اسے بھی رزق پہنچاتا ہے. آگ کے بطن میں جو سمندر کیڑا پیدا ہوتا ہے اسے بھی رزق پہنچاتا ہے. اس کے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا. توجہ جا رہا. ہر طرح کی رکاوٹیں ہٹا کر، ہر طرح کے جتنے بھی بریک ہیں ان کو بریک کر کے اللہ کا رزق پہنچ جاتا ہے. چونکہ وہ ذو القوة المتین ہے، صاحب قوت ہے، وہ قوت والا ہے، رزق پہنچاتا ہے. ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، دنیا میں آ گئے ہیں. لیکن نظام شکم والدہ کیا تھا یہ پتہ ہے کسی کو؟ ہمیں رزق کیسے ملا؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، محسوس کیجئے گا، معلوم کر لیجئے گا کہ شکم مادر میں جب بچہ 3 مہینے کی مدت گزار دیتا ہے تو اس کے اندر حیات آ جاتی ہے، لائف، زندگی آ جاتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے. 3 مہینے کے بعد ہی جینڈر طے ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. اللہ فرمائے. میں اس چیپٹر میں نہیں جانا چاہتا. تو جیسے روح آئی، زندگی آئی، حیات آئی تو رزق کی ضرورت پڑی. اب رزق کا اہتمام ہوا تو کہیں الگ سے رزق نہیں آیا، کہیں جدا طریقے سے اللہ نے رزق کا انتظام نہیں کیا. شکم مادر ہی میں رزق کا اہتمام کیا. اللہ فرمائے. وہیں پر رزق کا سسٹم ہے، رزق کا نظام ہے. آپ تھوڑا سا اس مرحلے پر محسوس کر لیں کہاں سے رزق آیا. الگ سے رسد نہیں آئی. چاول، آٹا، گھی، تیل، نمک، گرم مسالہ یہ الگ سے نہیں آیا. اللہ نے شکم مادر ہی میں رزق کا کوٹا معین کیا، رزق کا ذریعہ اور رزق کا ذخیرہ رکھا. کہے کو رزق بنایا؟ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھا ہوگا کہ مہینے میں ہر خاتون ایک نقص میں مبتلا ہوتی ہے، ایک صفت سے 2-4 ہوتی ہے. اس صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ منبر کا تقاضا ہے کہ لفظوں میں بیان نہ کرو، مگر اتنا سمجھ لے کہ جب وہ ان ایام میں، ان پیریڈ میں اور ان دنوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اس سے نماز معاف کر دی جاتی ہے. وہ نماز نہیں پڑھتی، عبادت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی. توجہ جا رہا. یہ ایام ہیں اور یہ طہارت کے دن نہیں ہیں. اللہ فرمائے. اللہ نے کہا نماز نہیں پڑھے گی، اب روزہ نہیں رکھے گی، اب قرآن کے حرفوں کو نہیں چھوئے گی، اب مصلی پہ نہیں بیٹھے گی، اب عبادت کا فریضہ انجام نہیں دے گی. یہ سمجھ گئے؟ ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہر عورت پہ آتے ہیں. یہ بلیڈنگ کا دور ہوتا ہے. ایک خاص قسم کا خون دیکھتی ہے عورت جس کو نجاست سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا مصلی سے الگ کر دیا گیا. لیکن جیسے ہی شکم مادر میں ننھے اور نئے مہمان کی آمد کے اشارے ملتے ہیں اور انعقاد نطفہ ہو جاتا ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے یہ خون چلا کہاں جاتا ہے؟ کہ اسی کو اللہ اس بچے کے رزق میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ فرمائے. ارے جو نجس تھا اس کو رزق بنا دیا. یہ کمال انتقال دیکھئے چینج ہوا. اس کے حکم پر نجاست طہارت میں بدل گئی. غور کریں گے آپ. وہ آلے والا خون کیا بن گیا؟ رزق بن گیا. صلوات پڑھے محمد عالم. دیکھیں بھائی، مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی نہ سو جائیے. اگر مجلس بورنگ ہوگی، سمجھ میں نہ آئے گی تو سو لیجئے گا. بلا فرمائے. وہ خون، وہ نجاست، وہ غلاظت جسے ہم نفرت کی نظر سے، کراہت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اللہ نے بھی خاتون کو جس کی وجہ سے مصلی سے الگ رکھا، اس کو اللہ نے کنورٹ کر دیا رزق کے اندر. مگر احتیاط کیا رکھی؟ اس رزق کا سسٹم کیا ہوا، انجیکٹ کیسے کیا گیا، یہ رزق شکم طفل میں، بچے کے پیٹ میں کیسے پہنچا؟ منہ کے ذریعے نہیں پہنچا.
بلکہ سسٹم الگ رکھا، ناف کے ذریعے پہنچا۔ پروردگار یہ ناف کے ذریعے رزق کیوں پہنچایا، منہ کے ذریعے کیوں نہیں پہنچایا؟ کہ ہم سے بحث نہ کیا کرو، مسئلہ سمجھا کرو۔ ہمیں پتا تھا کہ ایک منزل پہ آ کر اسے ایک فریضہ انجام دینا ہے، میرے اہل بیت کے فضائل پڑھنا ہے، لہذا جس منہ سے فضائل اہل بیت پڑھے جائے، توجہ کریں، آپ سلوات پڑھیں محمد عالم۔ اس منہ کو، اس دہن کو، ان لبوں کام کو، اس زبان کو نجاست سے آشنا نہیں ہونے دوں گا جس زبان پر صاحبان طہارت کے فضائل آنا ہے۔ بلا فرمایا آپ نے، احتیاط دیکھے، انتظام دیکھے، نظم و نسق الہی دیکھے۔ اب یہ منزل صاحب، میں نے تو بات بہت بڑی کہی تھی، اب